آپ نے کبھی سنا ہے کہ رمضان کی پہلی رات کی ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو اکثر لوگ سے چھپی رہتی ہے؟ ایک ایسا راز بھی ہے جسے جان کر آپ حیرت میں ڈوب جاؤ گے، اور شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی بات آپ سے اب تک پوشیدہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ رمضان کی پہلی رات محض عبادت اور دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جو آپ کی ازدواجی زندگی کو جنت بنا سکتی ہے، ایک ایسا عمل جسے اپنا کر نہ صرف آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں بلکہ روحانی اور جسمانی سکون بھی پا سکتے ہیں، لیکن یہ راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا کیونکہ اسے جان کر کئی لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ رمضان کی پہلی رات میں ایسا کیا خاص ہے جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری بنایا دیا گیا ہے؟ آخر رمضان کی پہلی رات ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے اور اس دوران انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب تنہائی میں دو میاں بیوی کو کس انداز میں حقوق پورے کرنے چاہیے؟ اس کا جواب وہی لوگ جان پاتے ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کا مسئلہ رکھتے ہیں۔ کیا رمضان کا مہینہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی؟ سوچو وہ لمحات جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، ستارے بکھیرے، چاند اور سورج کو اپنی روشنی عطا کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے حکم کے بغیر کچھ نہ ہوگا، تبھی سے رمضان کا نور لکھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کا فیصلہ تب ہوا جب کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، جب انسان کا وجود بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے زمین پر بھیجے جانے والی ہر امت پر فرض کیا گیا ہے۔ یہ وہ مقدس وقت ہے جس میں انبیاء پر وحی اتری، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا۔ رمضان کا مہینہ حیرت انگیز واقعات کا گواہ رہا ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وہ وقت ہے جب زمین و آسمان کی تقدیریں بدل گئیں، انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں ہوئیں اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی ظاہر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رمضان میں قبول ہوئی، انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا اور اسی مہینے میں اللہ نے انہیں معافی عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان رمضان میں آیا، پانی نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مگر اللہ نے کشتی میں سوار مومنوں کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان میں وحی نازل ہوئی اور اسی مہینے میں انہیں آگ میں ڈالا گیا مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب رمضان میں آیا اور یہی مہینہ ان کے صبر کی آزمائش تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رمضان میں قید سے رہائی ملی اور وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں تورات نازل ہوئی اور انہوں نے رمضان میں ہی سمندر کو چیر کر اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا، جبکہ فرعون اسی مہینے میں غرق ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان میں بادشاہت ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رمضان میں جنات اور ہواؤں پر حکومت پہ اختیار دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو رمضان میں بیماری سے شفا ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو رمضان میں مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر دوبارہ زمین پر آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رمضان میں قبول ہوئی اور انہیں بڑھاپے میں بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رمضان میں آسمان پر اٹھائے گئے اور انہیں اللہ نے قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجنے کا وعدہ فرمایا۔ اور پھر رمضان وہ مہینہ ہے جب اللہ نے اپنی آخری نبی پر قرآن نازل کیا۔ غار ہیرا میں جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر بدر کے جنگ رمضان میں ہوئی، جس میں 313 کمزور اور بے سر و سامان مسلمان نے ہزاروں کفار کو شکست دے کر ثابت کیا کہ اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مکہ رمضان میں فتح ہوا جب میرے نبی اور صحابہ کرام فاتح بن کر اس مقدس سرزمین میں داخل ہوئے اور اسی مہینے میں تاریخ کا سب سے اہم واقعہ سب
शब कदर पेश आया, जिसमें फरिश्ते ज़मीन पर उतरे और अल्लाह ने एक रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा फजीलत अदा कर दी। यही रमज़ान है जिसमें ज़मीन के फैसले बदले जाते हैं, कौमों की तकदीरें बदली जाती हैं और अल्लाह अपने रहमतों के दरवाजे खोल देता है। सोचो, अगर ये महीना अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश, रहमत और कामयाबी का जरिया था, और कैसे सिर्फ इसे खाने पीने से रोकने की इबादत समझ सकते हैं। लेकिन वो वक्त है जब आसमान पर फैसले लिखे जाते हैं, जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर ज़मीन पर नाजिल होकर नेकियों को लिख रहे होते हैं। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि आखिर ये रमज़ान कब से लागू हुआ, रमज़ान के रोज़े कब फर्ज हुए। एक रिवायत में आता है कि एक मुल्क में सख्त कहत पड़ा, ज़मीन बंजर हो गई, लोग निवाले के लिए तरस रहे थे। बच्चों की मासूम चीखें सुनकर दिल दहल जाता था, लेकिन मदद की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मगर हैरत की बात यह है कि इस मुल्क के साथ वाले मुल्क में भी गुर्बत थी, मगर वहाँ का बादशाह इंतहाई दिल रहम और इंसाफ पसंद था। इसने जब अपने पड़ोसी मुल्क को ये हालत देखी तो तड़प उठा। रात भर नींद ना आई, दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि मैं अपने मुल्क के लोगों को पेट भर कर खाना खाते कैसे देख सकता हूँ, जबकि मेरा पड़ोसी मुल्क के लोग भूख से मर रहे हैं। फिर 122 बादशाह ने अपनी पूरी कौम को जमा किया और एक ऐसा हुक्म जारी किया जिसने इंसानी तारीख में मिसाल कायम कर दी। इसने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर आज हम अपने पड़ोसियों की भूख का एहसास नहीं करेंगे तो कल अल्लाह हमें भी आजमाइश में डाल सकता है। हर शख्स 2 वक्त की रोटी की बजाय से सिर्फ 1 वक्त की रोटी खाएगा और दूसरी रोटी इनको देगा जो भूख से मर रहे हैं, ताकि वो भी कुछ खाकर जी सकें जो भूख से मर रहे हैं। यह सुनकर पूरी कौम खामोश हो गई, मगर बादशाह की बात दिल पर लग चुकी थी। फिर क्या हुआ था, लोगों ने अपनी 2 वक्त की रोटी में से 1 रोटी अपने पड़ोसी मुल्क के भूखों के लिए कुर्बान कर दी। वो पूरा दिन भूखे रहते, शाम को 1 रोटी खाते और दिन की रोटी अपने पड़ोसी मुल्क को बेच देते। इस सारी कुर्बानी और हमदर्दी को देखकर अल्लाह ताला को इनका ये अमल इतना पसंद आया कि इसने इस जज्बे को हमेशा के लिए रोज़े की इबादत में शामिल कर दिया, ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों भूख बर्दाश्त करने का सलीका सीखें और दूसरों के दुख दर्द को महसूस करें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह का फरमान है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हिदायत उतारी गई, जिसमें बरकत रखी गई और जिसमें ऐसा नूर रखा गया जो दिलों को पाक कर देता है। ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार गुनाहों को माफ़ करता है और दुआओं को कबूलियत बख्शता है। मेरे नबी ने फरमाया कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करना का एक अजीम ज़रिया भी है। रोज़ा वो ढाल है जो इंसान को बुराइयों से बचाता है। रोज़ा वो रोशनी है जो दिल को नरम कर देती है। रोज़ा वो दरवाज़ा है जो जन्नत की तरफ खुलता है। रोज़ा वो ज़रिया है जिससे अल्लाह बंदे के बिल्कुल करीब हो जाता है। आजकल अक्सर लोग रमज़ान की हकीकत को समझने से कासिर हैं। वो दिन भर भूखे प्यासे रहकर खुद को नेक समझते हैं, मगर जैसे ही रात होती है शैतान इन पर गालिब आ जाता है। वो हाथ में जो दिन में तस्बीह के दाने गिन रहे होते हैं, वही हाथ रात को नापाक हाथों में थामे जा रहे होते हैं। वो ज़बान जो रोज़े की हालत में जिक्र इलाही कर रही होती है, वही ज़बान रात को झूठे वादे, बेहयाई की बातें और फाहिश अल्फाज अदा कर रही होती हैं। वो कदम जो दिन में मस्जिद या कुरान की तरफ बढ़ना चाहिए थे, वो होटलों, पार्कों और नापाक महफिलों में जा रहे होते हैं। वो आंखें जो दिन में तिलावत कुरान में भीगनी चाहिए थी, वही आंखें रात को शैतानी नज़ारों में बहकी हुई होती हैं। क्या यही रमज़ान की अजमत है? क्या यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ने हमें तकवा सिखाने के लिए रोज़े फ़र्ज किए?
اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی نظروں، زبان، ہاتھ اور دل کو ہر برے کام سے روکنے کا نام ہے۔ مگر افسوس کی بات، کچھ عورتیں دن بھر خود کو نیک ظاہر کرتی ہیں اور رات کو وہ سب کچھ کرتی ہیں جو شیطان کو بھی حیران کر دے، اور دن میں دعائیں مانگتی ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، مگر رات کو وہی ہاتھ کسی اور کام میں ہوتے ہیں، وہی زبان جو دن میں یا اللہ معاف کر دے کہہ رہی ہوتی ہے، رات کو کسی غیر مرد سے محبت کی جھوٹے وعدے کر رہی ہوتی ہے۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ جو رمضان میں بھی اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے، وہ اللہ کے نزدیک اس روزے دار کی مانند ہے جو صرف پانی اور کھانے سے پرہیز کرتا ہے مگر اپنے دل، زبان اور نیت کو پاک نہیں کرتا۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کو تمہارے بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری نیت، تمہارا تقوی، تمہاری سچائی اور تمہارے پاک دامنی چاہیے۔ اگر تم دن کو روزہ رکھ کر بھی رات کو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے سوائے رسوائی کے۔ رمضان ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ کیا تم واقعی اللہ کے بندے ہو یا صرف دکھاوے کے روزے دار؟ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم خود کو اللہ کی رحمت کے قابل بنانا چاہتے ہو یا شیطان کے دھوکے میں آ کر رمضان جیسی بابرکت مہینے کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا چاہتے ہو۔ رمضان کا مہینہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں اور انبیاء نے اپنی امتوں کو صبر، عبادت اور اللہ کی اطاعت کا سبق دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اترنے کے بعد اللہ سے معافی کے لیے رمضان میں روزے رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد شکرانے کے طور پر رمضان میں عبادت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رمضان میں اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی آزمائشوں کو قبول کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر اور قربانی کی لازوال مثال پیش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی رمضان میں روزے رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں تورات نازل ہوئی اور انہوں نے کوہ طور پر 40 روزے رکھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو رمضان میں تقوی اختیار کرنے کا سبق دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام رمضان میں دن میں روزے رکھتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا نظام رمضان میں اور سخت کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری اور تکلیف میں بھی رمضان میں صبر و استقامت اور عبادت کو ترک نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رمضان کے راتوں میں اللہ سے توبہ کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رمضان میں چھپ کر روزے رکھ کر اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام رمضان میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رمضان میں اپنے حواریوں کو عبادت کی تلقین کی اور ہمارے نبی پر رمضان میں ہی قرآن پاک نازل ہوا اور انہوں نے اس مہینے میں عبادت، صدقہ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کوشش کی۔ تو آئے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رات میاں بیوی کے لیے صرف جسمانی قربت کا موقع نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق کا بھی ذریعہ ہے۔ شریعت میں میاں بیوی کے تعلق کو صرف جنسی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت، سکون اور برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور رمضان کے آغاز میں تعلق اور زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس رات میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا محبت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا کردار ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ رمضان کی ابتدا شیطان کی قید سے ہوتی ہے، اور اگر میاں بیوی اس ارادے میں سے ایک دوسرے کو حلال طریقے سے اپنائیں تو نہ صرف ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے بلکہ وہ نفس کے بہکاوے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔
کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں برکات اور محبت کا سب سے بہترین موقع رمضان کی وہ پہلی رات بھی ہو سکتی ہے کہ جب دل پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ تعلق محبت اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہو تو اس کے اثرات پورے رمضان کے مہینے میں پڑتے ہیں اور ایک اچھے آغاز سے عبادت میں یکسوئی اور روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اچھا نہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت قربت اور ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیشہ اہمیت دی، اور رمضان میں بھی یہ رشتہ جائز اور حلال ہے۔ بس حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا مباشرت سے بچنا فرض ہے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد افطار کے بعد سے لے کر سحری تک ان کے لیے یہ عمل مکمل طور پر جائز اور حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لیکن کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں یہ سب ناجائز ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ اسلام نے ہمیشہ توازن اور اعتدال کا سبق دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے خود اس تعلق کو حلال قرار دے دیا تو پھر کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے اسے ممنوع قرار دے دے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان میں ہر عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا تعلق حدود میں رہ کر پاکیزہ نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا کے لیے ہو تو یہ باعث رحمت اور محبت کا ذریعہ بنے گا، اور یہ خوبصورتی ہے جو اسلام نے ازدواجی زندگی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے مخلوق پیدا فرمائی، نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان، اور نمبر 3 جانور۔ فرشتوں میں اللہ نے عقل رکھی مگر شہوت نہیں رکھی، اور ہر لمحے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں کوئی نفسانی خواہش نہیں، نہ ہی گناہ کرنے کا اختیار ہے۔ دوسری طرف جانوروں میں شہوت رکھی مگر عقل نہیں رکھی، وہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ انہیں کوئی احساس نہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اور نہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ اور پھر آتا ہے انسان، جس میں فرشتوں والی بھی چیز موجود ہے۔ جانوروں والی بھی انسان کو اللہ نے عقل دی اور ساتھ شہوت بھی دی تاکہ وہ آزمایا جا سکے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ غور کرو، اگر تمہاری عقل دی گئی مگر پھر بھی تم نے گناہ کیے، تم نے بدکاری کی یا حرام کا ارتکاب کیا، تو پھر تم میں اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیونکہ جانور کے اندر بھی وہی شہوت ہے جو تمہارے اندر ہے، مگر اس کے پاس عقل نہیں، تمہارے پاس تو یہ۔ اور اگر تم نے اس شہوت کے باوجود نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، تو پھر تو تم وہ ہو جو ہر مخلوق سے افضل ہو، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی کیوں نہ ہو۔ فرشتے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں گناہ کا اختیار ہی نہیں، مگر تمہیں اللہ نے اختیار دیا، تمہیں گناہ کی راہ میں بھی دکھائی اور نیکی کا راستہ بھی تمہیں دکھایا۔ اور اگر تم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اپنی خواہشات کو پورا اللہ کی رضا کے لیے تابع کر دیا، تو پھر وہ جو کائنات کی سب سے زیادہ ہو یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، جو قیامت کے دن کھلے گا، اور یہی وہ آزمائش ہے جس میں تم جانوروں کی طرف ہو جاؤ گے یا پھر اللہ کی قربت پا کر وہ مقام حاصل کر لو گے جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے سب سے نیچے والوں میں لٹا دیا، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی عقل کو نظر انداز کر کے شہوت کے پیچھے بھاگے گناہوں میں لت پت ہو جائے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور جو دوسروں کے لیے بھلائی
چاہتا ہے۔ اصل آزمائش ہے اگر تمہیں یہ کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑو، تمہاری عقل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن اگر تم نے اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔